If you are being blessed through our YouTube channel, don't forget to like, subscribe, and share with others. Our YouTube channel is the ICPF TV. آج تلاوت متی کی انجیل کا چوتھا باب 15 سے لے کے 18 آیت آف میتھ چیپٹر 6 16 to 18. خدا کے کلام میں یوں اور جب تم روزہ رکھو تو ریاکاروں کی طرح اپنی صورت اداس نہ بناؤ، کیونکہ وہ اپنا منہ بگاڑتے ہیں تاکہ لوگ ان کو روزہ دار جانیں۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا، بلکہ جب تو روزہ رکھے تو اپنے سے تیل ڈال اور منہ دھو، تاکہ آدمی نہیں بلکہ تیرا باپ جو پوشیدگی میں ہے تجھے روزہ دار جانے۔ اس صورت تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا۔ خداوند کے کلام کے پڑھے اور سب پر خداوند کی برکت، آمین۔ خداوند آپ میں سے کتنے لوگوں کو میرا میسج ملا تھا؟ کین آئی سی یور ہینڈ؟ اور جن لوگوں جو چاہتے ہیں کہ میرا رائٹ اپ آپ لوگوں کو ملے فرائیڈے سے آنے سے پہلے، اور میں نے فیس بک پہ بھی ڈال دیتا ہوں تاکہ جو فیس بک پہ دیکھنا چاہتے ہیں فیس بک پہ دیکھیں، اور آپ لوگوں تک میں میسج کنوے کر دیتا ہوں۔ اور آج کا جو ہمارا میسج ہے وہ ہے راہ کا بدھ، اور اس کے بارے میں نے 3 کویسچن ریز کیے تھے۔ کسی کو یاد ہے وہ 3 کویسچن کیا تھے؟ راہ کے بدھ کے حوالے سے لوگوں کا کیا خیال ہے؟ نمبر 2، ازروے، راہ کا بدھ ازروے بائبل اس کے بارے میں کیا کہتی ہے، ہمیں سیلیبریٹ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ تیسرا سوال، راہ کا بدھ اگر نہیں تھا کلیسیا میں تو پھر کلیسیا میں شامل کیسے ہوا؟ تو میں آپ سب کا تہ دل سے شکر گزار ہوں، اور جو مجھے فیس بک پہ سن رہے ہیں، فیس بک پر جڑے ہوئے ہمارے ساتھ، میں آپ سب بہن بھائیوں کو بھی ویلکم کرتا ہوں۔ اور اگر کوئی آپ لوگوں کا کویسچن ہو، بہت سارے لوگوں نے مجھے کویسچن کیے، تو میں شاید سارے بہت بڑا یہ مضمون ہے سب کور نہ کر سکوں، تو میں کوشش کروں گا کہ آپ لوگوں کے کویسچن لوں اور خدا آپ لوگوں کو جواب دے۔ اور میرا ایمان ہے کہ جیسے ہمارا لاسٹ فرائیڈے ڈائیورس کا میسج تھا، بہت ڈیپلی ہم نے سیکھا۔ آپ لوگ سیکھنے والے ہوں، میں پورا ہفتہ تیاری کر کے آتا ہوں اور پھر میں آپ لوگوں کے سامنے آتا ہوں۔ اور ایسے نہیں کہ بہت سارے خادم کہتے ہیں ہمیں کلام کی تیاری کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، سب ٹھیک ہے، ہم جانتے ہیں، ہم اسٹڈی کی ہے، ہم نے سیمینری کی ہے، یہ ہے وہ ہے، لیکن ہم کتنا بھی پڑھ جائیں، تیاری کرنا بہت، کلام کو سیکھنا، تیار کرنا اور بیان کرنا یہ پاک روح کا کام ہے۔ جیسے پچھلے فرائیڈے خدا نے، مجھے نہیں پتا کہ آپ میں سے کتنے لوگوں نے برکت پائی، مگر ہاتھ اٹھاؤں گا کہوں تو سب اٹھائیں گے، لیکن فزیکلی اسپرچولی کتنا فائدہ آپ لوگوں نے سیکھا، کتنا فائدہ آپ لوگوں کو ہوا۔ ایکچولی ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہم صرف آ جاتے ہیں، زیادہ تر ہیلنگ ہمارا کنسپٹ ہوتا ہے، لیکن کلام سیکھنے کے بارے میں ہم اتنا جستجو نہیں رکھتے، بھوک پیاس نہیں رکھتے۔ مین چیز ہیلنگ جو ہے اتنی بڑی بات نہیں ہے، مین چیز ہے کلام کو کھانا۔ آپ جانتے ہیں کہ معجزات کب ہونا شروع ہوئے تھے؟ جب خدا نے کلام کیا، روشنی ہو جا، تو روشنی کیا ہوئی؟ تو معجزہ کس کے وسیلہ سے ہوا؟ کلام کے وسیلہ سے ہوا۔ میں خداوند میں خدا کا خادم ہوتے ہوئے آپ لوگوں کو گائیڈ کرنا چاہتا ہوں۔ میں اکثر کہتا جب آپ آتے ہیں تو طالب علم بن کر آئیں کہ ہم کچھ سیکھنے کے لیے جا رہے ہیں، ہم کچھ دینے کے لیے جا رہے ہیں، اور کاپی پینسل بائبلیں پڑھی ہیں اگر جو پڑھ سکتے ہیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں، اگر آپ میں سے کوئی بائبل لینا چاہے تو ان حوالہ جات کو جو پڑھے جاتے ہیں میرے ساتھ انوالو رہیں۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ ون وے کمیونیکیشن میں نہیں چاہتا، میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ بھی میرے ساتھ انوالو ہوں، کیونکہ میں گورا قبرستان میں کلام نہیں سنا رہا۔ آپ سب اس میں انوالو ہوں اور سیکھیں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ انٹر ڈینامینیشنل کیرزمیٹک کا ایک ممبر روح القدس کی آگ سے تایا ہوا ممبر ہو اور روح القدس سے بھرا ہوا ہو، اور آپ اور روحوں کو جیتیں، ساتھ لے کر آئیں، جیسے سامری عورت نے کیا۔ آپ کو برکت ملتی ہے تو دیوانہ وار لوگوں کو بتائیں۔ ہم نے اس دعائیہ گروپ میں گئے اور خدا نے ہمیں بڑی بلیسنگ، تو میں اور مزید اس کی طرف نہیں جانا چاہتا کیونکہ 9 تو میرا خیال بج گئے ہیں مجھے جب اسٹیج ملی ہے۔ تو آپ لوگوں کے سامنے میں اس سوال کو، راہ کا بدھ ازروے بائبل اور لوگ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں، ہم دعا کریں۔ اے خداوند خدا، میں اپنے سامعین کے لیے دعا کرتا ہوں جو موجود ہیں اور جو فیس بک پہ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ حاضر جماعت کو ڈھیروں برکات عطا کر،
اے روح پاک تو مجھے دیتا جا ایسے ہی جیسے تو شاگردوں کو دیتا گیا, تو توڑ توڑ کے دیتا گیا, وہ آگے بانٹتے گئے. ہالےلویا. آج تو مجھے دیتا جا پاک روح کی بارش, کلام کی بارش کثرت کے ساتھ بڑے بادل کی مانند تو آج اپنے کلام کو نازل فرما کے کینسر کے مریض شفا پائیں, بان جوڑے شفا پائیں. اے خداوند جو ریکویسٹ لوگ لے کے آئے ہیں, اے خداوند خدا, او ہالےلویا, پریز گاڈ. میری بہن میرے بھائی, خدا کا مسا یہاں پر ٹھہر گیا ہے. کوئی سینا کی طرح یا آگ کی طرح یہ چرچ جل رہا ہے, شعلے آسمان کی طرف اٹھ رہے ہیں. ڈو یو بلیو دیٹ؟ ہالےلویا. خدا کا گہرا مسا ہمارے درمیان چھایا ہوا ہے. اے خداوند خدا, تو میری جماعت کو تیار کر, دونوں جماعتوں کو تیار کر. اے خداوند خدا, لوگ تیار رہیں اور کلام کو سنیں اور برکت پائیں. تو میرا منہ بند. تو نے کہا کہ جب تم لطیف کو کثیف سے جدا کرو گے تو میں تمہیں اپنا منہ بناؤں گا. ہالےلویا, پریز گاڈ. جاہو برے. خداوند خدا مجھے اور آپ کو اپنا منہ بنانا چاہتا ہے. خدا گنگے لوگ نہیں چاہتا. ہالےلویا, پریز گاڈ. جاہو برے. شروع سے لے کے آخر تک تمہارا ہادی, رہبر اور رہنما ہو. آمین آمین. پہلا سوال ہمارے سامنے یہ ہے کہ راکھ کا بدھ ہم نے پچھلے فرائیڈے اور بدھ کو 5 تاریخ ہم نے سیلیبریٹ کیا. ہمارے چرچز میں کلام سنایا گیا. مجھے نہیں پتا کہ راکھ کے بدھ میں آپ نے سیکھا چرچز کے وسیلہ سے یا نہیں, خاتموں کے وسیلہ سے. ہر ایک آدمی کی اپنی اپنی ایک لمٹ ہوتی ہے, تیاری کر کے آتا ہے. تو چونکہ میرے دل میں یہ جلتی ہوئی خواہش تھی, کیونکہ لوگوں کے سوال مجھے مل رہے تھے, تو میں نے حالانکہ اس فرائیڈے ایونجلسٹ عبید کی یا البرٹ کی, مبشر البرٹ کی باری تھی, لیکن میں نے ان کی ٹرن لی اور میں نے اس کلام کو سوچا کہ میں آپ لوگوں کے سامنے اس کلام کو بیان کروں. میں ان دونوں خادموں کو بھی ساتھ ساتھ تیار کر رہا ہوں کہ یہ دونوں جن کے میں نے نام لیے وہ بھی پریپیئر ہوں, تیار ہوں. صرف یہی نہیں, اگر آپ کے اندر بھی جلتی ہوئی خواہش ہے, ہالےلویا, بیٹے بیٹیوں کے اندر آپ لوگ بھی تیار, آپ لوگ بھی برکت پائیں, آپ لوگ بھی پریپیئر ہوں, تیار ہوں. تو اب ہم یہ دیکھتے ہیں راکھ کا بدھ, ایش وینسڈے انگلش میں ہم کہتے ہیں. عبرانی کے لیے ایش کے لیے جو لفظ استعمال کیا گیا ہے اس کا مطلب ہے راکھ اور خاک, دونوں لفظ استعمال. اور جتنے لوگوں نے مجھے ایش وینسڈے وش کیا, اگر آپ میرا واٹس ایپ میرا پیج دیکھیں تو بھرا ہوا ہے ایش لگانے کے لوگوں کے ساتھ. جو پوپ ہے اس کی تصویر بنی ہے, لوگوں نے اس کی تصویر بنائی ہوئی مجھے سینڈ کی, ہیپی ایش وینسڈے. میں نے کوئی جواب نہیں, میں نے کویسچن مارک کر کے بھیج دیا. تو اب میں آپ لوگوں کی توجہ چاہتا ہوں, جو اس امر میں جواب دیا جاتا ہے وہ پیدائش 3 باب اس کی 19 آیت کا حوالہ دیا جاتا ہے. جینسس چیپٹر 3 ورس 19 کی بنیاد پر یہ حوالہ جات میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا کہ لوگوں کا کیا رویہ ہے اس کے بارے میں. پیدائش 3 باب, پیدائش 3 باب اس کی 19ویں آیت. ہاں, تو اپنے منہ کے پسینے کی روٹی کھائے گا جب تک کہ زمین میں تو پھر لوٹ نہ جائے, اس لیے کہ تو اس سے نکالا گیا, کیونکہ تو خاک ہے اور خاک میں پھر لوٹ جائے. ہاں, تو اب غور کریں یہاں کیا لکھا ہے. اس ورس کو لے کے اس کی بنیاد بناتے ہیں کہ ایش وینسڈے اسی کے اوپر جو ہے, آپ نے دیکھا ہوگا, آپ لوگوں کے پاس بھی ورسز آئی ہوں گی اور یہ لکھا ہوا اور ماتھے پہ راکھ لگائی آئی ہوگی, اور یہ اس ورس کے ساتھ. اب اس ورس کے اندر یہ ہم جنازے پر بھی یہ ورس پڑھتے ہیں. تو خاک ہے, خاک میں اس لیا گیا, خاک میں مل جائے گا, لیکن راکھ کا تو ذکر نہیں ہے یہاں پر. تو اس بات کو آپ لوگوں نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے. میں آپ لوگوں کے ساتھ کچھ حوالہ جات اور بیان کرنا چاہتا ہوں. اگر آپ کلام مقدس میں سے میرے ساتھ نکالیں اور جو بھی بہن بھائی نکال دے, یوئیل 2 باب اس کی 12ویں آیت کا آپ حوالہ لکھ دے اور ڈال دیں تاکہ میں آگے بڑھ سکوں. اور یرمیہ 6 باب اس کی 26 آیت کو آپ تلاوت کر دیں. ایک حوالہ چھوڑیں گے, ایک حوالہ ہم پڑھیں گے. تو میں آگے چاہتا ہوں کہ آپ لوگ بائبل اگر لینا چاہتے ہیں تو لے لیں, اپنے برین پہ اتنا بھروسہ نہ کریں, ہم بھول جائیں گے. میں چاہتا ہوں کہ ہمیں سیکھنا چاہیے. میری یہ خواہش ہے کہ انٹر ڈینامینیشنل کیرزمیٹک پریئر فیلوشپ کا ایک ممبر جو ہے وہ کلام کو سیکھے اور حوالہ جات نوٹ کرے, اور جو پڑھنا چاہتے ہیں وہ سامنے کوائر کے ساتھ آگے بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں. یرمایہ چیپٹر 6 ورس 26. میرا چشمہ جو ہے نا ویک ہے, نظر بھی وہ ہو رہا ہے. چلیں جی, یرمایہ 6 باب 26 ہے. آئے میری
میری بنتے قوم ٹاٹ اوڑھ اور راکھ میں لیٹ، اپنے اکلوتوں پر ماتم کر اور دل خراش نوحہ کر، کیونکہ غارت گرد ہم پر اچانک آئے گا۔ اس میں دو لفظوں کا اضافہ ہو گیا۔ کون سے دو لفظ ہیں جی بتائیں؟ ٹاٹ اوڑھ، ٹاٹ اور راکھ۔ راکھ، وہاں پر صرف خاک کا ذکر ہے، یہاں پر دو لفظوں کا اضافہ ہو گیا ہے۔ دانیل 9 باب 3 ہے۔ دانیل، میں چاہتا ہوں کہ اور بھی سیم عبید کے ساتھ بیٹھیں، یہ اینا نے جگہ دے دی ہے، آپ لوگ بھی دیکھیں، حوالہ جات نکالیں بیٹے، آپ شیزہ آپ بھی بائبل پکڑیں۔ ہاں دانیل 9 باب اس کی 3 آیت، ہاں، اور میں نے خداون کی طرف رخ کیا اور منت اور مناجات کر کے اور روزہ رکھ کر اور ٹاٹ اوڑھ کر اور راکھ پر بیٹھ کر اس کا طالب۔ ہاں، تھینک یو۔ کیا کتنے لفظوں کا اضافہ ہو گیا؟ 3، ٹاٹ، راکھ اور روزہ۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ چیزیں ہوگی۔ اب جو ہے آپ آ جائیں دوسرا سیموئیل 13 باب اس کی 19 ہے۔ یہاں تمر کا ذکر پایا جاتا ہے، جب اس کے بھائی نے اس کے ساتھ زیادتی کی، تو یہ اس کا حوالہ ہے۔ اور تمر نے اپنے سر پر خاک ڈالی، ہاں، اور اپنے رنگ برنگ کے جوڑے کو جو پہنے ہوئے تھی چاک کیا، اور سر پر ہاتھ دھر کر روتی ہوئی چلی۔ جی، یہاں کتنے لفظوں کا اضافہ ہو گیا؟ کون کون سے لفظ ہیں؟ مین لفظ جو ہیں، خاک اس نے اپنے سر میں ڈالی، اور اپنے کپڑوں کو کیا کیا؟ چاک کیا، اور روتی ہوئی اپنے بھائی کے پاس جو ہے ابی سلوم کے گھر چلی گئی۔ اور یہ ہم والجات سیکھ رہے ہیں، پھر میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اب آجے ایوب 42 باب اس کی 6 ہے، صفحہ 528 ہے، پرانے عہد نامے میں پیج 528۔ اس لیے مجھے اپنے آپ سے نفرت، جی، اور میں خاک اور راکھ میں توبہ کرتا ہوں۔ جی، دو لفظوں کا خاک اور راکھ میں بیٹھ توبہ کرتا ہوں، یعنی جب اس نے محسوس کیا کہ میں خدا کے ساتھ جھگڑتا رہوں، باتیں کرتا رہا ہوں، تو اس نے محسوس کیا کہ میں نے کہیں نہ کہیں کوئی زیادتی کی ہے، تو پھر وہ اقرار کرتا ہے کہ خدا میں بے سمجھے بول اٹھا، میں خاک اور راکھ میں بیٹھ کر کیا کرتا ہوں؟ توبہ کرتا ہوں۔ تو یہ سارے لفظ ہیں، یہ بہت ضروری ہے، یاد رکھیں۔ آخری حوالہ جو ہم پڑھیں گے یونا 3 باب 5 سے 6 آیت تک، یونا 3 باب 5 سے 6 آیت تک۔ تب نینوا کے باشندوں نے خدا پر ایمان لا کر روزہ کی منادی کی، اور ادنا و اعلیٰ سب نے ٹاٹ اوڑھا، اور یہ خبر نینوا کے بادشاہ کو پہنچی، اور وہ اپنے تخت پر سے اٹھا اور بادشاہی لباس کو اتار ڈالا اور ٹاٹ اوڑھ کر راکھ پر بیٹھ گیا۔ تھینک یو۔ یہاں پر کیا کتنے لفظ آگے ہمیں مل گئے؟ روزہ کی منادی کی، اور ٹاٹ اوڑھا، لباس کو اتارا، شاہی لباس کو اتار دیا بادشاہ نے، اور ٹاٹ اوڑھا، راکھ پر بیٹھ گیا، راکھ پہ بیٹھ گیا۔ تو اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پرانا عہد نامہ نئے عہد نامے کا کیا ہے؟ سایہ ہے، عکس ہے۔ تو جب مسیح یسوع آیا تو مسیح یسوع نے پرانے کو پرانا کہا، اب اتنے حوالہ جات میں نہیں دے سکتا، اور نئے کو نیا ٹھہرایا۔ اب میرے ساتھ میں جواب دے رہا ہوں کہ ہمیں سیلیبریٹ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ تو ایک جملے میں میں کہتا ہوں کہ راہ کا بدھ جو ہے، اس کی بائبل میں کوئی نہ پرانے عہد نامے میں گنجائش ہے اور نہ ہی نئے عہد نامے میں اس کی گنجائش۔ اب کیسے آیا وہ تیسرا سوال ہے، تیسرے سوال پر ہم غور کریں گے۔ اور اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب مسیح یسوع نے کفارہ دے دیا، اور یہودی لوگ مسیح یسوع کے زمانے میں بالکل جو ہے زہرداری کی پر زور دیتے تھے، اور وہ باطن پر نہیں ظاہر پر زیادہ زور دیتے تھے۔ جب تک باہر سے آ کر نہا دھو نہیں لیتے تھے، کپڑے نہیں بدل لیتے تھے، ہاتھ نہیں دھوتے تھے، وہ کھانا نہیں کھاتے تھے۔ یہ آپ ساری باتوں کو جانتے ہیں، میں اس کو لمبا نہیں کرنا چاہتا۔ تو اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پرانا عہد نامہ یہودیوں کی جو ڈیفینیشن تھی روزے کے بارے میں، اندرونی دل دکھ اور غم کا بیرونی نشان روزہ ہے، تو وہاں پر بیرونی نشان ہونا لازمی تھا، اس لیے یہ سارے جو ایکسٹرنل سائن سمٹم ہے وہ پائے جاتے ہیں۔ لیکن جب مسیح آیا تو مسیح نے اس چیپٹر کو کلوز کر دیا۔ مسیح نے زہرداری پر زور نہیں دیا، مسیح نے کس بات پہ زور دیا؟ باطن پہ زور دیا۔ تو مسیح یسوع نے باطن پر زور دیا، اور آپ سمجھ گئے، اس لیے ہمیں اب روزہ رکھنا ہے۔ تو جو حوالہ پڑھا گیا ہے اس کی طرف بعد میں آئیں گے۔ یہاں پر جب خدا نے کوئی عہد باندھنا ہوتا تھا تو اس عہد میں، یہ میں کلام پچھلے فرائیڈے سے دیا تھا، آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں نے
عہد کے لیے کتنے لفظ استعمال کیے تھے، لیکن آپ سب بھول گئے ہوں گے. اور اگر جنہوں نے نہیں سنا وہ جا کے فیس بک پہ یوٹیوب پر سنیں اور اپنے کمنٹس بھی دیں اور دوبارہ جا کے سنیں. بہت زبردست میسج تھا سیکھنے والا. اگر آپ بائبل کے شاگرد ہیں تو آپ ضرور اس میسج کو سنیں. ہم محض سننے والے نہ بنے بلکہ عمل کرنے والے بنے. تو اب یہ جو لوگوں نے یہودی لوگوں کی جو ان کا روزے کی تعریف تھی، اپنی روزے کے مطابق جو ان کی ڈیفینیشن تھی اس کے مطابق وہ روزہ رکھ رہے تھے. اور یہاں پر جو روزہ رکھ رہے ہیں انہوں نے اپنی ذاتی حیثیت کو خدا کے سامنے جھکایا، اپنے آپ کو خالی کیا، ڈانٹ اوڑا اور توبہ منت اور سماجت کی. جب وہ بہت یہودی لوگ دکھ میں ہوتے تھے تو وہ اپنے کپڑے چاک کر دیتے تھے. میں نے 2 حوالہ جات آپ کے سامنے بیان کیے. یوئیل 2:12 کا آپ حوالہ پڑھ لیں اور دوسرا سیموئیل 13:19 کا حوالہ پڑھ لیں جو آپ پڑھے گئے ہمارے سامنے. تو وہ غصے میں کپڑے پھاڑ دیتے تھے. تو میں یہ ڈیفینیشن جو ہے یہودیوں کی روزے کے بارے میں میں دے چکا ہوں. تو اب ہر آدمی نے اپنی جیسے ان کے دل میں خواہش پیدا ہوئی اپنے آپ کو جھکایا، اپنے آپ کو خالی کیا، اس کے مطابق انہوں نے روزہ رکھا. تو یہ ان کی شخصی انڈیویجول جو ہے کاوش ہے. لیکن یہاں کسی جگہ پر خدا نے یہ وعدہ نہیں کیا، خدا نے عہد نہیں باندھا کہ تم ایسے ہی کرتے رہنا، تم ایسے ہی کیا ہے کرتے رہنا. خدا نے سختی سے ہمیں ایسا کرنے سے کیا کیا ہے؟ منع کیا ہے. اور خداوند خدا یہ چاہتا ہے کہ آج میں اور آپ اس بات پر خیر سوچیں کہ یہ اس خدا نے یہ نہیں کہا کہ تم ایسے ہی خاک ملتے رہنا. خدا نے یہ نہیں کہا کہ راکھ ہی ملتے رہنا. خدا نے یہ نہیں کہا کہ تم راکھ میں بیٹھنا. خدا نے یہ نہیں کہا کہ ٹاٹ اوڑھنا. اور یہ یہودیوں کے نزدیک تھا اور یہ چیپٹر کیا ہو چکا ہے؟ کلوز ہو چکا ہے. اور خداوند نے جب عہد باندھا، یہاں کوئی عہد نہیں باندھا گیا ان لوگوں کے ساتھ جنہوں نے روزے رکھے، جو ٹاٹ میں بیٹھے، جنہوں نے خاک سر پہ ڈالی، اپنے کپڑے چاک کیے، تو خدا نے کوئی ان کے ساتھ عہد نہیں. اب چند ایک حوالہ جات. جب خدا نے آدم کو، یہ پچھلے فرائیڈے کا میسج ہے، جب خدا نے آدم ہوا کے ساتھ شادی کا عہد باندھا تو پھر خدا نے وہاں پر انہوں نے کہا کہ ایسے ہی، یعنی خدا نے کہا کہ خدا ترس نسل پیدا ہو اور ایک میاں بیوی کو جوڑ دیا اور کوئی اس کو جدا نہ کرے. یہ عہد تھا. اور یہ عہد بندی میں نے بتائی تھی کہ کیسے عہد بندی ہوتی ہے. اور اس کے بعد میں چاہتا ہوں کہ اگر آپ حوالہ پڑھنا چاہتے ہیں تو کلام مقدس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پہلا عہد میں نے بتایا شادی کا عہد. اس میں خدا نے کہا کہ عہد باندھا، لیکن جو روزے کے بارے میں یہودی روزہ رکھتے اس میں کوئی عہد نہیں باندھا. ہر ایک اپنی مرضی کے مطابق انہوں نے رکھا اور ہم پر ایسے لاگو نہیں کیا گیا. اور اسی طریقے کے ساتھ جب کفارے کا روزہ رکھا گیا، جی ہاں پڑھیے ابار 23 باب اس کی 29 ورس. احبار 23 باب 29 ورس. اگر کوئی دوسرا نکال لے تو وہ بھی حوالہ نکال کے رکھے. گنتی 29:7، گنتی 29 باب اس کی 7 آیت نکال کے رکھیں. پہلے بیت پڑھتا ہے، دوسرا والا کچھ نکال لے. شیزا پڑھیں. احبار 23 باب اس کی 29ویں آیت. جو شخص اس دن اپنی جان کو دکھ نہ دے وہ اپنے لوگوں میں سے کاٹ ڈالا جائے. اور جو شخص اس دن کسی طرح کا کام کرے اسے میں اس کے لوگوں میں سے فنا کر دوں گا. تم کسی طرح کا کام مت کرنا. تمہاری سب سکونت گاہوں میں پشت در پشت سدا یہی آئین رہے گا. یہ تمہارے لیے خاص آرام کا سبت ہو. اس میں تم اپنی جانوں کو دکھ دینا. تم اس مہینے کی 9ویں تاریخ کی شام سے دوسری شام تک اپنا سبت منانا. اوکے. اب یہاں پر کیا ہے، کیا چیز آپ نے سیکھی؟ جب خدا نے یہودیوں لوگوں کو سال میں ایک روزہ فرض تھا، اور وہ روزہ کون سا تھا؟ کفارے کا روزہ، جس کا حوالہ میں نے دیا. دوسرا نکال لیا آپ نے؟ گنتی. گنتی 29 باب 7 ہے. پھر اس نے 7ویں مہینے کی 10ویں تاریخ کو تمہارا مقدس مجمع ہو. تم اپنی اپنی جان کو دکھ دینا اور کسی طرح کا کام نہ کرنا، بلکہ سوختنی قربانی کے طور پر ایک بچڑا، ایک مینڈا اور 7 یک سالہ نر برے خداوند کے حضور چڑھانا تاکہ یہ راحت انگیز خوشبو ٹھہرے. یہ سب کے سب بے عیب. تھینک یو. مجھے نہیں پتا آپ لوگوں کو سمجھ آ رہی نہیں آ رہی. اگر نہیں آ رہی تو دوبارہ جا کے گھر میں سنیں، کیونکہ یہ ایسے مضمون ہے پوری توجہ کے ساتھ آپ نے سننا ہے. میرے جیسے آپ اسٹیئر چڑھتے ہیں، کسی گھر میں جاتا ہے 4تھے فلور پہ جانا ہے، اگر آپ آنکھیں بند کر کے چڑھیں گے بیچ میں مس کر دیں گے تو کیا ہوگا؟ گر جائیں گے. آپ ایسے ہی میرے ساتھ رہیں جیسے آپ ڈیسٹینیشن کی طرف ہم جا رہے ہیں. میرے ساتھ کھو جائیں،
میرے ساتھ ساتھ چلیں. اگر نیند آ رہی ہے تو اس نیند کو جھڑکیں, اٹھ کے 2-3 دفعہ بیٹھے, مجھے پرابلم نہیں ہے, لیکن ہوشیار ہو کے بیٹھے اور دھیان سے سنیں. تو میں نے کہا کہ وہاں پر جب انہوں نے روزہ رکھا تو خدا نے کوئی عہد نہیں باندھا. جب خدا نے عہد باندھنا تھا تو شادی کے وقت عہد باندھا اور کفارے کے وقت عہد باندھا کہ جو لوگ کفارے میں شریک نہ ہوں اور کفارے کا روزہ نہ رکھیں وہ میری قوم سے کیا ہو جائیں, کاٹ ڈالے جائیں. اور پھر تیسرا حوالہ خروج 12 باب اس کی 14 آیت کا ہے. یہ بھی پڑھ دیں, میں چاہ رہا میں زبانی بھی پڑھ سکتا ہوں. آپ جانتے ہیں خدا نے مجھے یہ بلیسنگ دی ہے, خدا نے میرے اندر ہی یہ کلام ڈال دیا ہے اور میں خدا کا شکر کرتا ہوں. اس لیے میں چاہتا ہوں کہ کیونکہ یہ پڑھا جا رہا ہے, مضمون جو ہے بہت سارے لوگ سنتے ہیں لیکن حوالہ جات بائبل نہیں کھولتے, تو یہ پڑھنا جو ضروری ہے تاکہ یہ ریکارڈنگ کا حصہ بن جائے. اور وہ دن تمہارے لیے ایک یادگار ہوگا اور تم اس کو خداوند کی عید کا دن سمجھ کر منانا. تم اسے ہمیشہ کی رسم کر کے اس دن کو نسل در نسل عید کا دن منا. تھینک یو. ابھی آپ لوگوں نے کیا سیکھا کہ جب انہوں نے روزہ رکھا, اسرائیلیوں نے, یہودیوں نے روزہ رکھا تو وہاں کوئی عہد نہیں باندھا. ہر ایک نے اپنی مرضی کے مطابق جیسے چاہا, انہوں نے جیسے روح نے گائیڈ کیا یا جیسے بھی ان کے دل میں راست بازی یا دکھ مصیبت ان کے دل میں پیدا ہوا, انہوں نے اس کے مطابق روزہ رکھا لیکن کوئی عہد نہیں باندھا. اس کا مطلب عہد نہیں باندھا گیا تو یہ انہی تک محض. اور اب جب خدا نے کوئی خاص کام لینا تھا تو پھر عہد باندھا جاتا تھا. اب خدا نے کیا کیا, یہ 3 حوالہ جات میں نے بتائے ہیں, میں دوبارہ ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا. 3 حوالہ جات بتائے گئے ہیں کہ انہوں نے روزہ رکھا اور اس کے ساتھ ساتھ جو روزہ رکھا تو اس کے جو احکام بتائے گئے ہیں. پہلا جو ہے شادی کا احکام, اور دوسرا جو ہے کفارے کا, اور تیسرا میں نے کون سا بتایا, عید فصح کا. ان تینوں کے اوپر جو ہے خدا نے ایک خاص عہد باندھا اور کہا کہ یہ کرتے رہنا. اور یہ عہد بھی صرف اور صرف کن کے لیے تھا, قوم بنی اسرائیل کے لیے. یہ ہمارے ساتھ عہد نہیں تھے, جب یہ عہد ان کے ساتھ تھے. ہمارے ساتھ جو عہد باندھا گیا وہ خون کا عہد باندھا گیا جس کا ذکر لوکا 22 باب میں آپ کو ملتا ہے. تو ہم خداوند خدا کا شکر اور اس کی تعریف اور اس کی ہم تمجید کرتے ہیں. تو اب جب مسیح یسوع آیا, کفارہ دے دیا گیا, تو پھر خداوند خدا نے اپنے قوانین کیا کیے, پیش کیے. تو پہلا سوال میں نے یہ بتایا کہ جو راہ کا بدھ ہے اس کی بائبل میں کوئی گنجائش نہ پرانے عہد نامے میں نہ نئے عہد نامے میں. جو بزرگ ہستیاں ہیں جب انہوں نے روزہ رکھا, یعنی کلام مقدس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب خدا کے بندہ ایلیا نے روزہ رکھا, پہلا سلاطین 19 باب اس کی 8ویں آیت, تو وہاں پر اس نے کوئی عہد یا نہ کوئی ایسا کیا, نہ وہ راکھ میں بیٹھا اور نہ سر پہ خاک ڈالی, نکال لیا. سو اس نے اٹھ کر کھایا پیا. ہاں, بہت زبردست سوال, غور سے سنیں. سو اس نے اٹھ کر کھایا پیا اور اس کھانے کی قوت سے 40 دن اور 40 رات چل کر خدا کے پہاڑ حورب تک گیا اور وہاں ایک غار میں جا کر ٹک. جی ہاں, اور اس کے ساتھ خروج 34 باب اس کی جو ہے 28 ہے, اس کو کہتے ہیں ڈاٹ کنیکٹ. جب مسیح یسوع نے بھی روزہ رکھا 40 دن کا, وہاں بھی خاک راکھ کا کوئی ذکر نہیں. ان بزرگ ہستیوں نے جہاں روزہ رکھا کوئی خاک راکھ کا ذکر نہیں ہے. لیکن یہ بھی ہمارے لیے مقدس ہستیاں, میں یہ نہیں کہہ رہا, انہوں نے بھی اپنی مرضی کے مطابق روزہ رکھا, جو میں نے ڈیفینیشن روزے کی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب میں اور آپ جب مسیح میں آ گئے ہیں تو اس کی کوئی گنجائش نہیں باقی رہ جاتی. اور اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نئے عہد نامے میں جو حوالہ میرے اور آپ کے لیے پڑھا گیا از روئے بائبل, میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو حوالہ پہلے عبید نے پڑھا احبار 29 باب اور اس کی جو ہے 23 سے لے کے آگے تک ہم نے پڑھا ہے, تو وہاں پر ہم یہ ذکر سنتے ہیں کہ ایک شام سے دوسری شام تک روزہ رکھنے کا ذکر کیا گیا ہے. اور یہاں پر جو بہن بھائی جنہوں نے مجھے سوال کیا تھا کہ ہمارا روزے کا کیا وقت ہے, احبار 23 باب میں نے اس کا ذکر دے دیا ہے 26 لے کے 32 آیت تک. تو ایک شام سے دوسری شام تک ہم نے یہ کفارے کا روزہ تھا جو ان کو بتایا گیا تھا, اور وہ کفارے کا روزہ رکھتے تھے ایک شام سے لے کے دوسری شام تک, یعنی غروب آفتاب سے لے کے غروب آفتاب تک اگلے دن, اور یہ روزہ وہ رکھتے تھے. اس میں ٹائمنگ کا ذکر پایا جاتا ہے. اور کچھ لوگوں نے کہا کہ کیسے رکھنا ہے, کیسے کھولنا ہے, تو یہ کوئی ایسا کوئی رول نہیں ہے ہارڈ اینڈ فاسٹ کہ آپ نے کیا کھانا ہے, جو آپ کے پاس ہے
وہ کھائیں اور آپ روزہ بھی سمپل رکھیں اور سمپل روزہ آپ کھولیں. کوئی ہمیں زیادہ تر جو ہے کہ اس کی کوئی کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم اہتمام کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ بات ہے کہ یہاں روزے کا ٹائم بتا دیا گیا کیسے رکھنا کیسے کھولنا ہے. اور ہمارے مسیحیت میں غیر اقوام میں روزے فرض ہیں لیکن مسیحیت میں روزے فرض نہیں ہے. کیوں فرض نہیں ہے؟ اس لیے کہ یہ ذریعہ نجات نہیں ہے. یہ ان کے نزدیک ذریعہ نجات کے لیے وہ روزہ رکھتے ہیں, ہمارے نزدیک فرض نہیں ہے کیونکہ ہم تو نجات پا چکے ہیں اور ہم نے نجات کی شکر گزاری کے لیے جو ہمارے لیے کفارے پہ صلیب پہ کام کیا اس کی شکر گزاری کے طور پر روزہ رکھتے. تو خداوند خدا آج مجھ سے اور آپ چاہتا ہے آئے ہم جو والا میرے اور آپ کے سامنے پڑھا گیا ہے متی 6 باب, یہاں پر جو باتیں میں پہلے کہہ چکا ہوں میں دوبارہ ایک نئے انداز سے روایت کرنا چاہتا ہوں. مسیح یسوع نے کوئی تعلیم ایسی نہیں دی, ٹاٹ پر بیٹھنے کی تعلیم نہیں دی. مسیح یسوع نے یہ نہیں کہا کہ بدھ سے روزہ رکھنا, مسیح یسوع نے یہ نہیں کہا کہ جمعرات کو روزہ رکھنا یا کسی اور دن روزہ رکھنا. مسیح نے کیا کہا, مسیح کی تعلیم کیا؟ پہلی تو بات میں یہ بتاتا چلوں کہ بہت سارے سفسٹیکیٹڈ اور سہل پسند لوگ روزے کوئی مانتے نہیں, کہتے روزہ ہے ہی, مسیح نے تعلیم نہیں. تو میں پہلے یہ بتا دوں متی 9 باب اس کی 14 اور 15 کہ مسیح نے تعلیم دی ہے روزے کی یا نہیں دی, یہ میں اضافی آپ لوگوں کے نالج میں ڈال رہا ہوں. 9 باب 14 اور 15 اس وقت یوحنا کے شاگردوں نے اس کے پاس آ کر کہا, کیا سبب ہے کہ ہم اور فریسی تو اکثر روزہ رکھتے ہیں اور تیرے شاگرد روزہ نہیں رکھتے؟ یسوع نے ان سے کہا, کیا باراتی جب تک دلہا ان کے ساتھ ہے ماتم کر سکتے ہیں؟ مگر وہ دن آئیں گے کہ دلہا ان سے جدا کیا جائے گا اور وہ روزہ رکھیں گے. اس کے ساتھ بالکل یہی حوالہ جو ہے لوکا 5 باب اس کی 35 آیت لکھ لے کر ہم پڑھیں گے نہیں وقت کو سیو کرتے ہوئے. آپ جو پڑھ رہے ہیں لکھ رہے ہیں گھر جا کے مطالعہ کریں, اور اگر آپ کا کویسچن ہو تو آپ میرا نمبر آپ لوگوں کے پاس ہے, آپ مجھ سے بات کر سکتے ہیں. تو اب یہاں پر تیسرا حوالہ, مسیح یسوع نے جب ان کے شاگردوں نے یونا کے شاگردوں نے آ کے سوال کیا کہ ہم لوگ اور فریسی تو روزہ رکھتے ہیں, تیرے شاگرد کیوں نہیں روزہ رکھتے؟ مسیح یسوع نے کیا کہا؟ مجھے ایک سوال کا جواب دیں, کیا جب برات جاتی ہے دلہا کے ساتھ کیا براتی روزہ رکھتے ہیں؟ ان کا منہ بند ہو. تو انہوں نے کہا جب تک دلہا براتیوں کے ساتھ ہے تو اس وقت دلہن روزہ نہیں رکھے گی, لیکن ایک وقت آئے گا کہ دلہا ان سے کیا ہوگا, جدا کیا جائے گا, وہ روزہ رکھیں گے. مسیح نے واضح تعلیم دی ہے. جو سہل پسند اور سفسٹیکیٹڈ لوگ یہ کہتے ہیں کہ مسیح نے کوئی ایجوکیشن نہیں دی, میں ان کو سر عام یہ باشگاف لفاظ میں بتا رہا ہوں کہ مسیح نے صرف تعلیم ہی نہیں دی بلکہ اس نے یہ کہا کہ کیسا روزہ رکھنا اور کیسا نہیں رکھنا اس کے بارے میں مسیح نے ہمیں بتایا ہے. ہاللیلویا. جب تم روزہ رکھو تو ریاکاروں کی طرح اپنی صورت اداس نہ بناؤ کیونکہ وہ اپنا منہ بگاڑتے ہیں. جب راکھ سر پہ لگی ہو, ماتھے پہ لگی ہو, تو پھر یہ اس کے اوپر اس کے ساتھ اس کو کمپیئر کر کے دیکھیں, کنیکٹ کر کے دیکھیں تو یہ بالکل بات اپوزٹ نظر آ رہی ہے. جب تم روزہ رکھو, جب تم آپ بدھ کے دن روزہ کے بارے میں مسیح یسوع نے نہیں کہا کہ آپ بدھ کے دن روزہ رکھیں, اور جب تم روزہ رکھو یعنی یہ جو میں وقت سے پہلے بتا رہا ہوں جو کلیسیا نے ٹھہرائے, خدا نے کہا کہ ان میں 40 دنوں میں بھی آپ روزہ رکھ سکتے ہیں, لیکن اس کے علاوہ بھی 40 دنوں کے علاوہ جب آپ کا پاس وقت ہو, جب ضرورت ہو, نیڈ ہو, روزہ ضرورت کے تحت رکھنا چاہیے. جب ضرورت ہو تو پھر روزہ رکھنا چاہیے, ضرورت کے بغیر روزہ نہیں رکھنا چاہیے. تو لکھا ہے کہ جب تم روزہ رکھو, تو یہاں پر بتایا گیا ہے, پھر مسیح نے بتایا کہ کیسا روزہ رکھنا ہے اور کیسا روزہ نہیں رکھنا. کیسا روزہ رکھنا جلدی سے کہ تمہارے چہرے اداس نہ ہو, لانگ فیسز نہ ہو, پریشان چہرے نظر, بال بکھرے ہوئے چہرے پر اداسی نہ ہو, اور ہنستے مسکراتے چہرے ہوں, کسی کو پتہ بھی نہ چلے کہ آپ نے روزہ رکھا ہے. تو اب مسیح نے اس کا کوئی ذکر بالکل نہیں کیا, بلکہ مسیح نے کہا جب تم روزہ رکھو تو کیا کرو, اپنے سر میں تیل ڈالو, خاک نہیں ڈالو. کچھ سیکھ رہے ہیں آپ لوگ؟ کین یو کلیپ فار جیسس؟ تھوڑے سے ہوش میں آ جائے, زوردار تالیاں خدا کے جلال کے لیے. ہاللیلویا, ہاللیلویا, پریز گاڈ. جاؤ برے کی. میرے اور آپ کے مسیح نے یہ نہیں کہا کہ سر میں خاک ڈالو, اپنے سر میں راکھ ڈالو, ٹاٹ اوڑو, اور خدا نے یہ کہا ہے کہ
कैसे रोजा रखना है, खाक नहीं डालनी बल्कि तेल डालना है। हालेलुया। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जल्दी जल्दी खत्म करूँ। मैं काफी इसको जो है वाले भी बीच में छोड़े और वक्त की नजाकत को सामने रखते हुए मैं इस कलाम को बयान कर रहा हूँ। आप लोगों का भी मुझे ख्याल है, लेकिन मुझे स्टेज ही 9 बजे मिली और इसलिए अगर आप लोग जल्दी, आजकल तो रोज़ों का याम है, हमारे गैर मसीही लोग रोज़ा रख रहे हो, 6 बजे तक रोज़ा खुल जाता है उनका, अबाउट 6 o'clock, तो आप टाइम पे आ सकते। अगर आप आना चाहें, जो बहन भाई आज जो ड्यूटी पे है उनकी बात नहीं मैं कर रहा, लेकिन आजकल तो ड्यूटी वाले भी जल्दी छुट्टियां हो जाती, तो हमें कोई हमारे सामने कोई जवाज नहीं या लेट आने का, वो सुस्ती कह ली है, वो एक अलग बात है। तो अगर आप टाइम पे आए, टाइम पे इबादत शुरू हो और टाइम पे हम सीखें और इबादत शुरू हो। तो यहाँ पर हमने देखा कि मसीह ने कोई खाक और राख के बारे में कोई बात नहीं बताई और सही रोजा रखने के बारे में भी खुदा यीशु मसीह ने बताया। अब तीसरा सवाल जो है मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, कलाम मुकद्दस में पुराने अहदनामे में सिर्फ यहूदियों के लिए एक रोजा फर्ज था, उसके बाद उन्होंने जब यरूशलेम पर मुहासरा हो गया, उन्होंने 4 दिन का रोजे का और इजाफा कर दिया। जकरिया 7 बाब उसकी 18 और 19 आयत का हवाला आप नोट कर लें, जो कि लोगों बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं। मैं ये भी बता सकता हूं कि पहला पॉइंट क्या था, दूसरे क्यों रोजा रखने के लिए, तीसरा क्यों कहा गया, चौथा क्यों क्या कहा गया। जो आप सीखना चाहते हैं मैं उनको बताऊंगा, लेकिन इतना वक्त नहीं है कि मैं उसको बताऊं, पर बहुत लंबा हो जाएगा। तो उन्होंने एक रोजा फर्ज था, एक से क्या उन्होंने रखे 4 रोजे निकाल लिया बेटे। 7 बाब उसकी 18 से 7 बाब 18 सॉरी 7 बाब 18 19 है, तो 14 है, 5 बाब जकरिया मैं भी बता के भूल जाता। जकरिया 5 बाब और कौन 18 है, इसमें भी 11 है। 4 बाब नहीं जकरिया मैंने आपको बोला था 7 बाब बोला था ना, पहले 7 बाब है, 7 बाब उसकी 18 19 है। मैं बार बार बोलता हूँ, फिर मैं खुद भी आगे 18 19 से मिल गया, नहीं मिला। जकरिया 7 बाब 18 19 से मैं पढ़ देता हूँ। फिर रब्बुल फाज का कलाम, सॉरी ये 8 बीच में छुपा हुआ है, 8 नहीं पढ़ रहा, सॉरी। जो मुझे फेसबुक पे सुन रहे हैं क्लियर कर ले, हवाला नोट कर ले। 8 बाब है जकरिया, 8 बाब। इसमें एक्चुअली 7वें बाब में भी इसका जिक्र है, अगर आप घर जाके पढ़ेंगे तो इसकी 5वीं 7वें बाब की 5वीं आयत पढ़ लें जल्दी। और के मुमलकत तब रब्बुल फाज ने कलाम मुझसे किया, मैं जकरिया 7:5 पढ़ रहा हूँ। तब रब्बुल फाज का कलाम मुझ पर नाजिल हुआ कि मुमलकत के सब लोगों और कहनों से कह कि जब तुमने 5वें और 7वें महीने में इन 70 बरसों तक रोजा रखा और मातम किया, तो क्या कभी मेरे लिए भी, खास मेरे लिए भी रोजा रखा। तो अब पुराने अहद में भी खुदा रोजा डिमांड कर रहा है और नए अहद में मसीह यीशु की तालीम मैंने बता दी। अब मैंने 4 रोजों का जिक्र किया और उसका जिक्र आपको मिलेगा जकरिया 8 बाब उसकी 18 और 19 आयत पढ़ें। फिर रब्बुल फाज का कलाम मुझ पर नाजिल हुआ कि रब्बुल फाज यूं फरमाता है कि 4थे और 5वें और 7वें और 10वें महीने का रोजा यानी बनी यहूदा के लिए खुशी और खुरमी का दिन और शादमानी की ईद होगा, इसलिए तुम सच्चाई और सलामती को अजीज रखो। थैंक यू। तो अब अगर आप 7वें बाब को पढ़ें, जो मैं बार बार बोल रहा था, पहली 4 याद पढ़ें, तो वो सीरी के मेरे साथ रहना, 4 रोजे वो पहले रख रहे। जब वो सीरी उनकी खत्म होने वाली थी तो उन्होंने ये अपने लोगों को यहाँ नाम लिखा उनका कि खुदा के खादम के पास भेजा कि हम क्या ये सीरी के रोजे रखें या ना रखें, 4 अब रोजे रखने चाहिए या नहीं रखने चाहिए। बहुत सारे लोग गुड फ्राइडे के जब हो जाता है खुदा यीशु मसीह 3 बजे जान दे देते तो लोग रोजा खोल देते हैं, ये बिल्कुल सही नहीं है। हमें रोजा कंटिन्यू सैटरडे तक रखना चाहिए। तो अब हम ये देखते हैं कि मसीह खुदा के बंदा ने क्या जवाब दिया। खुदा ने कहा कि ये 4 जो पहले असीरी के रोजे थे, अब ये असीरी के रोजे नहीं बल्कि तुम्हारी क्या है, खुशी के रोजे। ठीक है जी। तो बहुत सारे मुफस्सिर यहाँ पर खादमीन गलती करते हैं कि वो कहते हैं कि एक रोजा था और फिर 4 रोजे हुए, फिर 8 हुए, इनको 4 को 4+4 कर दे। मुझे नहीं पता आप लोगों को बात समझ में आई या नहीं आई। तो पहले जो 4 सीरी के रोजे, फिर कहते 4 और हो गए तो 8 रोजे कहते, नहीं ये 4 ही रहे। पहले शुक्र अपने सीरी के रोजे रखे थे और उसके बाद उन्होंने शुक्र गुजारी के 4 रोजे रखे। 1 से कितने हो गए, 4 हो गए, और 4 से फिर कितने हो गए, हरियब 104 हो, 8 नहीं, फिर आप लोग गलत बोल, 1 से 4 हो गए, 4 से 104 कैसे पता चलता है। लूका 16 बाब में एक फकीर और फरीसी जो है और एक गुनहगार इबादत में जाता है और फकीर फरीसी और दूर से कहता है खुदा मैं हफ्ते में 2 दिन रोजा रखता हूँ। तो हफ्ते में 2 दिन
1000 روزہ ہو گیا, کتنے سال میں کتنے ہو گئے؟ 104 روزے ہو گئے. تو ایک روزہ ہوا, ایک سے کتنے ہوئے؟ 4 سے کتنے ہوئے؟ 104. میرا اور آپ کا کیا حال؟ تو خداوند خدا, یہ ہے ڈاٹ کنیکٹنگ, یہ ہے سوچ, یہ ہے خیال نکالنا. آپ لوگ بور تو نہیں ہو رہے؟ میں آخری بات کو کہہ کے جلدی سے میں بند کروں گا. اور اب مسیحیت میں ایش وینسڈے کا تعلق کیسے, یا ایش وینسڈے کیسے کلیسیا میں شامل ہو گیا, اس کے بہت سارے خیالات ہیں. بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ دن پیگنسٹ بت پرستوں پر مبنی. کچھ لوگ روم کی کلیسیا کی طرف اشارہ کرتے انہوں نے کیا, بالکل کسی حد تک درست بھی ہے, لیکن مزید اس کو درست کرنے کی ضرورت ہے. جب پہلی بار, کیونکہ کوئی ڈیٹ فکس نہیں تھی, اور نکایا کا عقیدہ, اس کو ناسیہ بھی ہم کہتے ہیں, نکایا کا کے کینن میں, نکایا کے کینن میں پہلی بار 325 عیسوی میں 40 روزوں کا ذکر ملتا ہے. یہاں پر 318 بشپوں نے شرکت کی اور انہوں نے مل کر 40 روزوں کا آغاز کیا. اس سے پہلے اس کا ذکر نہیں. تو لازمی بات ہے کہ ہمارے بزرگوں نے موسیٰ کا 40 دن کا روزہ لیا, ایلیا کا 40 دن کا روزہ لیا, جیزس کا 40 دن کا روزہ لیا. تو اس طریقے کے ساتھ انہوں نے 40 روزوں کا ذکر کیا. اور اس کے ساتھ ساتھ جو 9 مرید, کیونکہ مسیحیت پھیل رہی, تو لوگ جو 9 مرید مسیح کو قبول کرتے تھے تو ان کو روک لیتے تھے, تعلیم دیتے تھے, اور اس کے ساتھ ساتھ گڈ فرائیڈے کے ایسٹر کے دن ان کو, یہ میں جو ہسٹری ہے اس کی بات میں کر رہا ہوں, نکایا کے کینن کی بات کر رہا ہوں. اور انہوں نے ایسٹر کے دن کو لے کر, کیونکہ ایسٹر ہمارے روزے کتنے ہوتے ہیں جلدی سے آپ نے بتانا ہے, یہ تو سوال ایزی ہے, 40 ہیں. اور ٹوٹل سنڈے کو ہم روزہ رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے؟ نہیں. تو ٹوٹل کتنے روزے ہو گئے؟ 46 ہو گئے. ٹھیک ہے جی, 45 یا 46 روزے ہو گئے. تو اب ان میں سے سیٹرڈے کے دن, سنڈے کو ایسٹر ہے, آپ بیک چلے جائیں گے تو بدھ کا دن آئے. تو ہمارے بزرگوں نے اس طرح سے بدھ کا دن متعین کر, اور اس طرح سے کلیسیا میں بدھ کے دن روزہ رکھا جانے لگا. یعنی کرسمس جو ہے وہ چاند کے ساتھ نہیں بلکہ عید فصح کا تعلق چاند کے ساتھ ہے. اس لیے ہر سال جو ہے بدھ کو روزہ آتا ہے, لیکن ڈیٹ فرق آتا. تو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا کہ کیا ہمیں ایش وینسڈے سیلیبریٹ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے, اور کیسے مسیح کا نقطہ نظر کیا تھا وہ میں نے شیئر کیا, پھر کیسے شامل ہوا وہ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا. اب میں اپنی رائے, یہ میری رائے ہے, یہ میں ضروری نہیں کہتا کہ آپ اس پر عمل کریں, یہ میری اپنی رائے ہے. ہم بدھ کے دن جب لینڈ ڈیز کا آغاز ہوتا ہے, جب بدھ سے لے کے 46 دن کا سفر ہوتا ہے, یہ کلوری کا آغاز ہو جاتا ہے. اور اس میں ہم بدھ کو جانا چاہیے چرچ یا نہیں جانا چاہیے. اگر ہم عبادت کے لیے جا رہے ہیں تو ہمیں جانا چاہیے, اگر ہم ہولی کمیونین کے لیے جا رہے ہیں تو ہمیں جانا چاہیے, لیکن جو رسمیں ہیں ان میں ہمیں شریک ہونے کی ضرورت نہیں ہے. 18ویں صدی میں یہ رسم جو ہے ختم ہو چکی ہے. جو ایش وینسڈے کی رسم تھی وہ پروٹسٹنٹ, میرے الفاظ تھوڑے اٹک جاتے ہیں, سوری فار دیٹ. تو ان کلیسیوں نے اس کو خیر بات کر ختم کر دیا. اب میرا نظریہ یہ ہے کہ آپ کی اپنی مرضی ہے. میں نے تینوں سوالوں کا جواب آپ لوگوں کے سامنے بیان کر دیا ہے, اور خداوند خدا ہم سب کو توفیق دے. میں نے اپنا نقطہ نظر یہ بتایا اور بیان کیا کہ بائبل میں اس کی کوئی گنجائش کیسے داخل ہوا یہ بھی بتا. اب میری اور آپ کی باری ہے کہ ہم کیسے. خداوند خدا آج کے کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو ڈھیروں برکات عطا کرے.